اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے. اب اگر میرے بیوی بچوں کو اور مجھے سارا گھر بیٹھا ہے, سمجھے بھائی, آپ جدے میں عرض کر رہا تھا, میں نے کہا دیکھو بھائی تمہارے پاس ہر گھر والے جو ہیں دونوں, تم میں بیوی آسٹریلیا جماعت بھجوا سکتے ہو, امریکہ بھی سب جگہ جماعتیں بھجوا سکتے ہو. اب بیچارے حیران, میں نے کہا اس میں حیرانی کیا, تم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو, سوچو کہ بھائی سارے عالم کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اب بھائی کہاں کہاں محنت کی ضرورت ہے, کیا فلاں جگہ محنت کی ضرورت ہے. اور یہ یقینی بات ہے, جب ہم یہ سوچ رہے ہیں اللہ پاک کی قدرت ہمارے ساتھ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ملک ہمارے پاس سے مال نہیں ہے, حکومت نہیں, لیکن جس قدرت سے اللہ تعالیٰ ملک دیتا ہے, مال دیتا ہے, وہ قدرت ہمارے ساتھ ہے. مگر کم قسمتی سے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. یہ مولوی عبدالرحمان جیسے بھی کوئی احساس نہیں دلاتے کہ بھائی پیسہ نہیں ہے تیسا, لیکن اللہ کی قدرت تیرے ساتھ ہے. اللہ پاک کی قدرت تیرے ساتھ ہے, اور تیری بیوی کے ساتھ بھی ہے, اور تیرے بچے کے ساتھ بھی ہے. جبکہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی مقصد سارے عالم کے انسانوں کی, کیونکہ جب ہم نے سارے عالم کے انسانوں کی فکر چھوڑ دی ہے جی, تو اللہ نے ہمیں محروم کر دیا, مسلمانوں کی فکر سے محروم کر دیا. اور جب مسلمانوں کی فکر سے محروم ہوئے ہے نا, تو آج یہ فکر نہیں کہ میرے بچے کا, مرتے میرے بچے کا کیا ہوگا, آیا اس کا تاجروں کے ساتھ ہوگا, یا بادشاہوں کے ساتھ ہوگا, یا وزیروں کے ساتھ ہوگا, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہوگا. سمجھے بھائی, میرے بچے کا حشر اور میری بیوی کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی مقصد کے لیے ہمارے میں سے ہر شخص کو بھیجا, چاہے وہ فوج میں ہے, سول میں ہے, کہیں بھی ہے. ہمارے پاس دوست ایسے جب میں کارخانے سے فرصت نہیں ملتی, میں نے کہا میرے جی بات یہ ہے کہ جب تم کارخانے سے آیا کرو نا, تو آپ پوچھ دیا کرو آ کے کہ آج اس کے مکی مسجد میں یا میرار باغ میں کیا ہوا آج. اس 8-9 گھنٹے میں اس پہ تو خرچ کر سکتے ہو نا. اگر یہ خرچ کرو گے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ تیرے راستہ ضرور کھولے گا. دیکھو میرے دوستوں, ایک ہے رکاوٹوں کا, چھٹی کا نہیں ملنا, یہ مطلب اس کے نام اور ضرورتیں حاجتیں ہیں, سمجھے. ایک تو یہ ہمارے احوال, مگر ہم احوال کو دیکھ کے نہیں چلے گئے. ہم تو میرے دوستوں اپنے اصل کام کو سامنے کے چلے گئے. ایک دن ہمیں لکھا کہ میں نے 3 چیزیں بھی دی, چلے مگر میرا حالات بگڑتے جا رہے, قرضہ پر قرضہ. مگر جو اس قسم کا آدمی اسے قرض نہیں لینا چاہیے. خیر چلو کہ قرض لے بھی لیا تو میرے اللہ پہ نگاہ رکھنی چاہیے. اور اللہ اکبر, مولانا صاحب ہم تو فرماتے تھے کہ اللہ پاک کے راستے میں جو آدمی نکلا ہوا ہے اور پیچھے اس کے گھر پہ پریشانی آئی ہے, اس کے لیے تو اللہ نے جو ہے رحمت کے دروازے کھول دیے. اس گھر پہ نقصان ہو جانا, گویا اللہ نے اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے. اسے گھبرانا نہیں چاہیے, مگر کیونکہ فضا جو ہے ہماری آج ایسے یعنی تسلی دینے والے نہیں کہ بھائی تیرا تو اس کے جب تیرے اوپر یہ حال آ گیا تو اللہ کی طرف توجہ رہے, اللہ کی آنے کے سوا اور کسی طرف دھیان مت کر, جمع رہے. اس طرح جو نقصان ہو گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اسے تو اللہ پاک سے نکالا اپنے کا, اور یہ جو اصل کام اس کو چھوڑ مت. اس کے
جو میرے عزیزوں اس کام کے جو پریشانی آئیں گی نا، اب اگر اس کو یعنی اس کو چھوڑ کر پریشانیوں کو حل کرنا چاہو گے، کبھی نہیں حل کر سکو، کبھی نہیں کر سکو۔ ہاں اس کے کرتے ہوئے جتنا بندوبست کر سکتے ہو اگر کرو گے تو اللہ پاک دور راستہ دروازہ کھولے۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ زیادہ بتاتے نا علم نشرہ میں ہے نا کہ بے شک یعنی ہر عسر کے ساتھ یسر ہے، ہر عسر کے ساتھ ایک یسر ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بابا، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، جو حالات کو بھیجتا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر اتنا اونچا کام ہمارا ہے نا، جس کام کی اللہ نے بھیجا ہے اور جس کام کو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے نکال کے نور میں لاتا ہے، گمراہی میں سے نکال کے اللہ پاک اس کا جو ہے اس کا ہدایت میں لاتا ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور جس کام کے لیے اللہ اس نبیوں کو بھیجا، جب ہمارے میں سارا آدمی یہ کہے گا کہ میں اسی کام کا ہوں، اگر میرے دوستوں اس کام کے کرتے ہوئے بھوکے پیاسے اگر مر گئے، ہم سب مر گئے، اب تو اللہ خود سے مرتے ہی جنت کی وجہ کھانا لے کے پہنچے گے، اگر نہ پہنچے تو اس کے بدلے میں ہمارے درجے بلند ہو گئے، اور ہمارا مرنا ہے نا سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، ہمارا فاقے سے مرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عالی مقصد کو اپنا مقصد بنا کے گزارتے مرنا، وہ ہمارے بعد جتنا بھی اسلام پھیلے گا اللہ کے حکم سے، یعنی اس کے جو سوام شریک ہے۔ ہم اسی سلسلے کی کڑی ہیں، اسی سلسلے کی کڑی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بھوک کا اگر پیاس کو یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ اور صورتوں کا پورا نہ ہونا، ہمیں بی اے میں پڑھایا جاتا تھا نا کہ بھائی اس کے سیٹسفیکشن آف وانٹس، کیونکہ ضرورتوں کو پورا کرو اور اس کے جو ہے کام لے لو، یہ دہریت کی بنیاد ہے۔ ہم تو کام کرتے ہیں جو تمہاری پوری ہوئے نا، ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں، اور سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کے حکم بنانے لانے والے ہیں، ہمارے میں ہر شخص سمجھو۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت بار بار، میرے بھائی اور دوستوں، ہمارے میں سے اگر ہر آدمی یعنی